صفحہ نمبر 15، پیج 15، پیج نمبر 15، نماز مترجم میں ضروری مسائل و تخریج۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہمارا اس سے پہلے ویلاگ پر چل رہا تھا آذان۔ آذان جب آپ سن رہے ہوں اور جیسے جیسے اللہ اکبر کی آواز آئے تو آپ بھی ساتھ اللہ اکبر کہیں، اشہد اللہ کے ساتھ آپ بھی ویسے ہی پکاریں، اشہد اللہ کے ساتھ بھی ویسے ہی پکاریں۔ جب حی علی الصلاۃ کہے یا آپ اذان پڑھ رہے ہوں تو جب حی علی الصلاۃ کہتے وقت داہنی طرف منہ کرنا چاہیے اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ کرنا چاہیے۔ اگر فجر کی اذان ہو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، کہنا سنت ہے۔ اور اگر آپ اذان سن رہے ہوں تو جیسے جیسے اذان کی آواز آ رہی ہے ویسے ویسے آپ نے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں پڑے تو لا حول ولا قوت، اور جب حی علی الفلاح تب بھی لا حول ولا قوت، باقی الفاظ اسی طرح دہراتے جائیں جیسے جیسے اذان آپ سن رہے ہیں۔ اقامت کیا چیز ہے؟ اقامت اذان کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے کے وقت جو تکبیر یا اقامت کہی جاتی ہے، یعنی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے بعد جو تکبیر یا اقامت کہی جاتی ہے، اس کے الفاظ اذان کے مثل ہیں، چند باتوں میں فرق ہے۔ نمبر 1، حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو گئی کہے، اذان کے مقابلہ میں آواز پست ہو، یعنی جتنی زور سے اذان دی جاتی ہے اس طرح نہیں، تھوڑی آرام سے اور کم آواز میں۔ اس کے کلمات جلد جلد کہیں جائیں، آہستہ آہستہ نہیں۔ کانوں میں انگلیاں نہ ڈالی جائیں۔ اجابت اذان و اقامت، اذان و اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے۔ اجابت کا مطلب یہ ہے کہ سننے والا بھی وہی کلمات کہتا جائے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت اس کو جب حضور کا نام آئے تو نہایت ہی مؤدبانہ آپ کا روپ ہو، اور پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ جب بھی کہیں اذان کو نہایت بادب سے سنیں اور اس کا ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا تھوڑا سا حصہ رہتا ہے وہ یہ کہ جو اذان کا جواب دے گا حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی نہ جائے گی، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور اذان اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔